السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں کلیم اللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلیم بدوئی آٹو ریسٹوریشن۔ تو دوستو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں CD70 کے پچھلے ویل کے اندر کیا کیا سامان فٹ ہوتا ہے اور اس کا مکمل پروسیس کیا ہے اور اس کے اندر کتنا سامان لگتا ہے۔ اس کے اندر لیدر ہوتے ہیں، جو بقیہ سامان ہوتا ہے ہم آپ کو ٹوٹل سامان کا وزٹ کراتے ہیں، پھر آپ کو فٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اور فٹنگ کا طریقہ سمجھاتے ہیں کس طرح کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ آپ ویل دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پر 4 ہب ربڑ فکس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، 1 2 یہ 3 اور یہ 4۔ دوستو اس سائیڈ میں 4 ہب ربڑ فکس ہوتے ہیں۔ ہب ربڑ کے اندر یہ گراری فکس ہوتی ہے، گراری والی جو کمپلین ہوتی ہے 1 2 3 4، یہ 4 کالویں اس کے اندر فکس ہوتی ہیں، ان 4 گیپ کے اندر۔ دوستو اس کے اندر جو نیا ماڈل ہے 2020 سے اس جگہ پر ایک چھوٹی سی گوٹی فکس ہوئی ہے۔ یہ گوٹی، یہ دیکھیں، یہ گوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چھوٹی گوٹی، یعنی کہ اس کی جو پہلے ویل سلیپ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ گوٹی فکس آ گئی ہے اس کے اندر۔ اور اس سائڈ پر ایک چھوٹی سی گوٹی ہوتی ہے، اس کو ہم نے گریس لگا دی ہے اور اس کو بھی ہم نے گریس لگا دی ہے۔ یہ اس طرح اس کے اندر ہم نے فکس کر دینی ہے۔ اور دوسری سائڈ چیک کریں، یہاں پہ سلیپ ہوتی ہے، یہاں پر لیدر فکس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لیدر ہے، اس کو ہم نے گریس لگائی ہے، سپرنگ پہ گریس لگائی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا لیور چیک کریں، اس کے لیور کو بھی ہم نے گریس لگائی ہے۔ اب یہ کہیں پہ بھی لیور جام نہیں ہو رہا اور بریک اس کی بالکل فرسٹ کلاس کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ اس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے اس طرح، یہ اس کا ویل فٹ کرنے کا پراپر طریقہ ہے۔ دوستو اس کے بعد اس کو ہم نے اس طرح لے جانا ہے اندر والے سائڈ، اور اس کے بعد یہ اس کی لیدر پلیٹ ہے، یہ لیدر پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پلیٹ کو ہم نے ہب کے اندر فکس کر دینا ہے اس طرح۔ ویل کو ہم نے اس طرح اندر جانے دینا ہے، اور یہ آپ چین دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے اس طرح پکڑنا ہے چین کو، اور ہم نے اس گراری کے اوپر اس طرح فٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس ویل کو ہم نے سیدھا کر دینا ہے۔ دوستو ہم نے ویل کو یہاں سے اس طرح اٹھانا ہے، اور یہ آپ ایکسل دیکھ رہے ہیں، اس ایکسل کو ہم نے آئل لگا دیا ہے۔ چین والے سائڈ پہ ایک چیڑی ہوتی ہے ایکسل کے ساتھ، اس کو ہم نے اس طرح لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے، اور اس کو اس طرح ہم نے ہب کے اندر جانے دینا ہے، اور ہم نے لیدر پلیٹ کو سیدھا کر دینا ہے اس طرح۔ اور دوستو یہ آپ گوٹی دیکھیں، یہ ایک چھوٹی گوٹی ہے، یہ دوسری سائڈ پہ فٹ ہوتی ہے۔ یہ گوٹی ہم نے اس سائڈ پہ فٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے اس سیڑھی کو اس طرح لینا ہے اور ایکسل کو اندر جانے دینا ہے ہم نے اس طرح۔ تو دوستو اس کے بعد دوسری سائڈ کی جو چیڑی ہے وہ ہم نے اس طرح اس ایکسل کے اندر ڈالنی ہے۔ اس کے بعد یہ 17 mm کا نٹ ہے، یہ ہم نے اس ایکسل کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے۔ یہ لیدر پلیٹ ہے، اور یہ بریک راڈ ہم نے لیدر پلیٹ کے اندر لگانا ہے اس طرح۔ اس کا طریقہ کیا ہے لگانے کا، یہ آپ نے بولٹ لینا ہے اور آپ نے بولٹ کو اس کے اندر اس طرح ڈالنا ہے۔ یہ اندر سے ہم نے بولٹ ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کا ایک ربڑ کا رنگ ہوتا ہے، وہ ہم نے کٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پر فکس کرنا ہے، اور ایک وارشل رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک 12 mm کا نٹ ہے، وہ ہم نے اس طرح ٹائٹ کرنا ہے۔ دوستو اس کے بعد یہ آپ بریک راڈ دیکھ رہے ہیں، یہ بریک راڈ کی گوٹی ہے، یہ ہم نے اس جگہ پہ رکھنی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں، اب یہ راڈ تھوڑا سا بڑا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا بیک سائڈ پہ لینا ہے اس طرح، تھوڑا سا ہم نے بریک کی سپورٹ لینی ہے، بریک پینڈل کو دبانا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے اس طرح اس کو ڈال دینا ہے، اور نٹ ہم نے اس کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے۔ تو دوستو یہ جو ہم نے پچھلا ویل اس کا فٹ کیا ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ سینٹر کے اندر ہے۔ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کی ایکسل کی جو چیڑیاں ہوتی ہیں ان کی لائنمنٹ بالکل برابر کی ہے. چمٹے کے اوپر جو ہاشے ہوتے ہیں اور چیڑیوں کے اوپر جو کٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس سائڈ پہ ہم نے اس کو، یہ گراری والی سائڈ ہے. تو دوستو یہ دیکھیں آپ، یہ تیسرے گھر کے اوپر ہے، یعنی کہ 3 ہاشے پہلے والے تھے کہ 1 2 3، یہ کٹ کا نشان تیسرے ہاشے پہ ہے. تو دوستو یہ جو چیڑیاں ہیں، چیڑیوں کا کٹ 1 2 3 یہ تیسری لائن کے اوپر ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی آپ دیکھیں وہ بھی تیسری لائن کے اوپر ہے. اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے، تو دوستو اس کو ہم نے ویل گھما کر بریک لگانی ہے، اور اس کے بعد یہ 17 نمبر کا فکس لینا ہے اور 14 نمبر کا فکس دوسری سائڈ سے، اور یہ نٹ ہم نے اس طرح بریک لگا کر ٹائٹ کر دینا ہے. تو دوستو جب یہ نٹ آپ کا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی بائک کی لائن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے سیف ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا ہلنا ڈلنا بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی لائن آؤٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھیں دوستو یہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے ویل اس کا فری ہے. دوستو اب ہم اس کا چین کور فٹ کرتے ہیں. چین کور فٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ مڈگارڈ کا 10 نمبر کا بولٹ آپ نے اس طرح ٹائٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اوپر والا چین کور لینا ہے اس طرح، بیک سائڈ سے آپ نے ڈالنا ہے اس کو، اور اس کے بعد یہ لاک آپ دیکھ رہے ہیں، اس لاک کے اندر اس لاک کو آپ نے پھنسا دینا ہے. اور 10 نمبر کا ایک بڑا قابلہ ہوتا ہے، 3 چھوٹے قابلے ہوتے ہیں. جو بڑا قابلہ ہے آپ نے بیک سائڈ پہ لگانا ہے اس طرح. تو دوستو ان قابلوں کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا ویل گھمانا ہے اور چیک کرنا ہے کیا اس کے چین کور کو کہیں پہ گراری لگ تو نہیں رہی. یہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ دیکھیں کوئی آواز نہیں آ رہی اس کے اندر. تو دوستو اب ہم اس کا نیچے والا چین کور فٹ کرتے ہیں. یہ لاک آپ دیکھ رہے ہیں، اس لاک کو ہم نے اس لاک کے اندر پھنسانا ہے، اور جو بیک سائڈ پہ چین کور کا لاک ہوتا ہے اس جگہ پہ وہ اس کے اندر پھنسے گا. تو چین کور لگانے کا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے آگے والی سائڈ لگانی ہے اس طرح، اور یہ والا ہاتھ آپ نے چین کور کی بیک سائڈ پہ لے جانا ہے. تو آپ نے بیک سائڈ سے چین کور کو اس جگہ پہ زور دے کے، اس کے اندر لاک ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے پریس کرنا ہے. تو دوستو یہ قابلہ ہم نے 10 نمبر کا اس کے اوپر لگا دیا ہے، اور یہ دوسرا قابلہ 10 نمبر کا اس کے اوپر ہم نے اس طرح لگا دینا ہے، اور 10 نمبر کے ٹی ہینڈل سے ہم نے اس کو اس طرح پریس کر دینا ہے، اور یہ والا قابلہ بھی ہم نے پریس کر دینا ہے. یہ 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4، یہ چاروں قابلے ہم نے ٹائٹ کر دیا. اس کے بعد ہم آرام سے بھی گھمائیں گے، آرام سے اس کو آرام سے اس طرح گھمانا ہے، یہ بالکل کہیں پہ نہیں لگ رہا. اس کے بعد چیک کرنے کے لیے ہم زور سے گھما سکتے ہیں. یہ دیکھیں کوئی آواز نہیں ہے اس کے اندر، بالکل فرسٹ کلاس طریقے سے ہر چیز کام کر رہی ہے. تو لاسٹ میں دوستو ہم نے یہ چین کور کا اس کا ربڑ لازمی لگانا ہے. اس کا ربڑ لگانے کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے اندر ڈسٹ نہیں جاتی اور اس کے اندر پانی وغیرہ نہیں جاتا. دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کلیم اللہ کو نئی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.